السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ انا بے شک فی میں خلقی پیدائش السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین وا اور اختلافی بدلتے رہنا اللیلی رات والنہاری اور دن والفلکی اور کشتی التی جو کہ تجری بہتی ہے فی میں البحری سمندر بما ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہے الناسا لوگ وما اور جو کہ انزلہ اتارا اللہ من السماء آسمان سے من سے ما ان پانی فاحیا پھر زندہ کیا بھی اس سے الارض زمین بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد وبثا اور پھیلائے فیہا اس میں من سے کلی ہر قسم دابتن جانور و تصریفی اور بدلنا الریاحی ہوائیں والسحابی اور بادل المسخری تابع بینا درمیان السمائی آسمان والارضی اور زمین لآیاتن نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل کرنے والے ہیں۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اور ہر قسم کے حیوانات چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ سورۃ البقرہ کا نصف ثانی جو کہ 22ویں رکوع پر مشتمل ہے جس کا آغاز 19ویں رکوع سے ہوا ہے، اس میں ترتیب کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے پہلے 18 رکوع کی تقسیم عمودی ہے، یعنی 4 رکوع ادھر 10 درمیان میں پھر 4 ادھر، لیکن 19ویں رکوع سے اب افقی تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حصے میں 4 مضامین کے تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا ہے۔ ان 4 میں سے 2 لڑیاں شریعت کی ہیں جن میں سے ایک عبادات کی اور دوسری احکام و شرائع کی ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ۔ احکام و شرائع میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ معاشرت انسانی کی بنیاد یہی ہے۔ اعلی قوانین کے ضمن میں تفصیلی احکام آئیں گے، جبکہ دوسری 2 لڑیاں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی ہیں۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کا رازدار میں حاضر ہو جاتا ہے، کارزار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب ان 4 مضامین یا 4 لڑیوں کی مثال کو اس طرح سے سمجھ لیجئے، فرض کیجئے ایک سرخ لڑی ہے، ایک پیلی ہے
اور ایک نیلی ہے اور ایک سبز ہے، اور ان چاروں لڑیوں کو ایک رسی کی صورت میں بٹ دیا جائے، آپ اس رسی کو تو دیکھیں گے لیکن چاروں رنگ کٹے پھٹے نظر آئیں گے، پہلے سرخ، پھر پیلا، پھر نیلا اور پھر سبز نظر آئے گا۔ لیکن اگر رسی کے بل کھول دیے جائیں تو ہر لڑی مسلسل نظر آئے گی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے نصف آخر میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے 4 مضامین 4 لڑیوں کی مانند گتھے ہوئے ہیں۔ یہ 4 لڑیاں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے پھول موجود ہیں۔ یہ پھول قرآن مجید کی عظیم ترین اور طویل آیات ہیں، جن کی نمایاں ترین مثال آیت الکرسی ہے۔ ان عظیم آیات میں سے ایک آیت یہاں 20ویں رکوع کی آغاز میں آ رہی ہے، جس میں آیت الآیات کا عنوان دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کسی اور آیت میں اس قدر نیچر کا مظاہرہ یکجا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مظاہر فطرت کو اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان کے ستارے، زمین کی نباتات، یہ سب آیات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بہت سے مظاہر فطرت کو جس طرح ایک آیت میں پرو دیا گیا ہے، یہ ایک حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا پھول ہے جو ان 4 لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی تو اس میں رویدگی آ گئی۔ وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح، ہواؤں کی گردش کے مختلف انداز اور مختلف پہلو ہیں، کبھی شمالاً جنوباً چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے۔ اس گردش میں بڑی حکمت کار فرما ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ان مظاہر فطرت کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو۔ ان آیات آفاقی پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس تک عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔ نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، صرف ہمیں اللہ ہی محبوب ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب سورج میں اپنا کچھ نہیں، اسے اللہ نے بنایا ہے، اسے حرارت اللہ نے عطا کی ہے۔ چاند میں کچھ نہیں ہے، ہوائیں چلانے والا بھی وہی ہے، تو اور کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی دعا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی مطلوب و مقصود و حاصل بن جائے، وہی محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ جن لوگوں کی یہاں تک رسانی نہیں ہو پاتی، وہ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تک نہیں پہنچے تو اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتے ہوں کہ مستاق اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنی قوم کو معبود بنا لیا اور قوم کی برتری اور سربلندی کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں۔ بعض نے وطن کو معبود بنا لیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش، لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم۔ اور ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ باطل کی نفی کر کے ایک اللہ کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔